مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے اس آئینی ترمیم کو پاس کرے. ویسے تو ہم 2006 سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہ آئینی ترمیم لے کر آئے. کورٹ اکتوں کا اور دن ہم انتظار کرے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شک نہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترامیم ممکن نہیں. مولانا فضل الرحمان ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر 1-2 ماہ نہیں لگیں گے. ہماری کوشش ہے حکومت اور مولانا دونوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی. اگر یہ ہو گیا تو 2/3 اکثریت کراس کرنے میں آسانی ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ریفارم سے متعلق PTI کا بھی انپٹ ہو. پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے 20 سے 25% تحفظات تھے جو حکومت نے دور کیے. حکومت کے مجوزہ ڈرافٹ میں ججز کی عمر سے متعلق پوائنٹ شامل تھا. حکومتی تجاویز سے لگ رہا تھا کہ کسی کو آؤٹ یا ان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ عمر بڑھانے کی بجائے کم کریں. آئینی کورٹ میں چیف جسٹس کی مدت 3 سال اور باقی ججز کی مدت 3 سال سے زائد ہو. پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں. سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق 2 تجاویز ڈرافٹ میں شامل تھیں. حکومت ملٹری کورٹس کا ہونا سمجھتی ہے تو اتفاق رائے پیدا کرے اور ترمیمی ڈرافٹ لائے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف تھا آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کا یہ وقت درست نہیں. بانی PTI سے متعلق 9 مئی کے ثبوت ہیں تو حکومت سامنے لائے اور قانونی طور پر اس کو آگے لے کر جائے. بانی PTI کی ملٹری کورٹس میں پیشی سے متعلق آئینی ترمیم کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. ملٹری کورٹ سے متعلق عدالت کا فیصلہ موجود ہے. کوئی ذاتی نظام نہیں بنانا چاہتے جو کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرے. نہ ہمارا پارلیمان صحیح چل رہا ہے نہ ہمارا عدالت. I mean, if you look at our judicial system, جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہاں تو صرف ایسے 15% جو کیسز ہے وہ آئین کے مطابق ہے. وہ آئینی کیسز آپ کہتے ہیں یا سیاسی کیسز کہتے ہیں مگر وہ 15% کیسز 90% آف دا ٹائم ٹیک اپ کرتا ہے. پارلیمان درست چل رہی ہے نہ انصاف جلد مل رہا ہے. سپریم کورٹ میں 15% آئینی معاملات سے متعلق کیسز 90% وقت لیتے ہیں. عدالتی اصلاحات پاکستان کے لیے ضروری ہیں. اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا ایک تجویز یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا پروسیجر دوبارہ وزیر اعظم کے پاس آئے. چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی تعیناتی کا عمل شفاف ہونا چاہیے. موجودہ اور آنے والے چیف جسٹس دونوں معزز ہیں. سپریم کورٹ کے معزز ججز کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات میں کمی کی. چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمان کا بنایا ہوا ہے, قبول کریں گے. تحریک انصاف آئینی ترامیم پر راضی, دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ. کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف احتساب نہیں بلکہ اداروں میں طاقت کا توازن ہے. بانی PTI نے اتنی وارداتیں کی ہیں کہ ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. ترمیم کا مسودہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, کوئی سیکرٹ نہیں. مسودہ ہر لیڈر کے پاس ہے. ججز کی تقرری کا اختیار اس وقت بھی جوڈیشری کے ہی پاس ہے. ججز کو بھاری تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں پھر بھی 27 لاکھ کیس عدالتوں میں پڑے ہیں. PTI آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر دفاع کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں. دسمبر تک رضامندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی. مسودہ, تجویز یا پیکج دکھایا نہیں تو رضامندی کی بات درست نہیں. وزیراعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا. کہا بل منظور ہونا تو دور یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے. نمبر پورا ہوگا تو ہو جائے گی. اب نمبر پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس وقت پورا نہیں ہے. اگر پورا ہوتا تو پھر امینڈمنٹ ہو جاتی, لیکن نمبر پورا نہیں ہے. ہمارے پاس نمبر پورے نہیں. نمبر پورے ہوں گے تو آئینی ترمیم ہو جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا ARY نیوز کے پروگرام خبر میں اعتراف. کہا مولانا فضل الرحمان پرانے اتحادی ہیں. اندازہ تھا کہ وہ ساتھ دیں گے لیکن ان کے کچھ تحفظات تھے. کچھ آئینی ترامیم پر پاکستان تحریک انصاف کے قانون جاننے والے کچھ دوست بھی متفق ہیں.
ANP نے سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کر دی۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر باچا خان مرکز میں ایمل ولی خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ترجمان نے کہا ANP آئینی ترمیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالف ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا حزب اللہ پر جدید ٹیکنالوجی سے حملہ، بیروت اور دیگر علاقوں میں حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال پیجر بیک وقت پھٹ گئے، 8 افراد جاں بحق، 2500 سے زائد اہلکار زخمی، ایرانی سفیر بھی زخمیوں میں شامل۔ لبنان کے تمام اسپتالوں میں الرٹ، حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے چند ماہ پہلے ساتھیوں کو اسمارٹ فون استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد حزب اللہ کے تمام عہدیدار اور اہلکار پیجر ڈیوائس استعمال کر رہے تھے۔ لبنانی وزارت مواصلات نے لوگوں کو کمیونیکیشن سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ حب الوطنی کی باتیں اور دشمنوں کا ساتھ، PTI کی افغانستان سے قربتیں، افغان قونصل جنرل پاکستانی ترانے کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغان قونصل خانے کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑائیں، پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ قومی ترانے کا احترام نہ کر کے محب اللہ شاکر نے پیغام دیا کہ انہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احترام نہیں۔ افغان قونصل جنرل کا طرز عمل سفارتی آداب کے برخلاف ہے۔ سفارتی ماہرین نے محب اللہ شاکر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر بے دخل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کیا خیبر پختونخوا حکومت کو پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں؟ افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب، احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ترانے میں میوزک تھا، اس لیے قونصل جنرل کھڑے نہیں ہوئے، قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترجمان افغان قونصلیٹ پشاور کی وضاحت، کہا ہرگز پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری مقصد نہیں تھا، ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ترانہ بغیر میوزک کے چلتا یا بچے پیش کرتے تو لازمی قونصل جنرل کھڑے ہوتے، بغیر میوزک ترانہ ہوتا تو قونصل جنرل کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ وزیر اعلیٰ KP اقتدار کے لیے ملک کو سر عام بے عزت کر رہا ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں PTI اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی ڈگر پر ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نالائق اور نااہل کے ساتھ ساتھ نکمی اور بزدل بھی ہے۔ واقعے پر اب تک کوئی مذمتی بیان، کوئی ایکشن، کوئی ڈیمارچ نہیں کیا گیا، سب سو رہے ہیں۔ کم از کم حکومت ٹک ٹاک سمجھ کر ہی کچھ کر لے۔ آج ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت لمحہ فکریہ ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں منفی رویوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیرت کانفرنس سے خطاب، کہا بد اخلاقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، نوجوانوں میں اخلاق کا معیار گرتا جا رہا ہے، اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ محسن انسانیت کا جشن ولادت، جگہ جگہ نظر و نیاز کا اہتمام۔ کراچی میں 100 دیگوں کا لنگر تقسیم کیا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد نیاز کھانے پہنچی، فجر سے عصر تک نیاز بانٹی گئی۔ چشتیاں میں 200 دیگوں کا لنگر کیا گیا، ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار ہوا، فیصل آباد میں بھی کیک کاٹا گیا، گجرانوالہ میں گرما گرم حلوہ پوری کا اہتمام کیا گیا، ملتان میں 100 کلو حلوہ عقیدت مندوں میں تقسیم، رحیم یار خان رینالہ خرد میں کیک کاٹے گئے، جگہ جگہ شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 50 لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کرنے کی سفارش۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا،
खत में कहा हाई प्रोफाइल केस में इनाम का तयन करना जरूरी है। इनाम से असल मुजरमों की जल्द गिरफ्तारी में मदद हासिल होगी। सीटीडी के 13 डाकों के सर की कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश महकमा दाखिला ने वज़ीर आला सिंध को समरी इरसाल कर दी। मसला कश्मीर पर मोदी की हठधर्मी और फस्तायत बरकरार। कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में मकबूजा कश्मीर को हक दिलाने का वादा किया, जो बीजेपी को एक आंक न भाया। भारतीय कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा कहते हैं, रियासत मकबूजा कश्मीर का हक छीनकर मरकज के जेर इंतजाम दिया गया। कश्मीर की आजादी वापस हासिल करना जरूरी है। जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात का मंशूर जारी किया तो बीजेपी ने जहर उगलना शुरू कर दिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं, आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका है। हम इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि कश्मीर पर कोई न बोल सके। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती और एतमाद पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं। अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस ने दौरा पाकिस्तान में मुलाकातों में मईशत और सलामती की उमूर पर गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने इक़्तिसादी और सलामती के उमूर पर 2 तरफा ताउन को वुसअत देने पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। आईजी सिंध का भत्ताखोरी और गैर पुलिसिंग मामलात में मुदाखलत का नोटिस। तमाम डीआईजीज और एसएसपीज को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया है, मुशाहिदे में आया है फील्ड पुलिस बुलंद तामीरात, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और जमीनी तनाज़ात में मुलविस होती है। मुंसलिक महकमों की मदद की आड़ में मुबैना तौर पर भत्ताखोरी की जाती है। गैर कानूनी सरगर्मियों की सरपरस्ती में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। शहरियों और ताजरों को ब्लैकमेल करने वाला निजी हो या सरकारी अफसर, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। टीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर मौसब के कहने पर किया। गिरफ्तार शूटर्स का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। बताया, कत्ल करवाने का सौदा 5 लाख रुपए और 2 घरों के एवज हुआ था। दोनों शूटर्स इलियास और अजहर की अमीर मौसब से मुलाकात उसके साबिक मुलाजिम आरिफ ने कराई थी। उसे ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अमीर मौसब मंसूबा बंदी के तहत जावेद बट के कत्ल से 6 दिन कबल बैरून मुल्क फरार हुआ था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जेर समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोस के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोस का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहर ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटन के मुकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोस गुज़िश्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहर ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोस में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जान से गए थे। आज जमीन के करीब से स्टेडियम जितना बड़ा सैयारचा गुजरेगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खबरदार कर दिया। नासा का कहना है, सैयारचा अपने मौजूदा रास्ते पर है, जमीन के लिए कोई खतरा नहीं। असल रास्ते से थोड़ा सा हटने पर बड़े नताइज का सबब बन सकता है। 290 मीटर चौड़ा सैयारचा जमीन से 10 लाख किलोमीटर करीब से गुजरेगा। सैयारचे के जमीन के करीब से गुजरते हुए जुज़वी चांद ग्रहण होगा। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के 90% बच्चों को पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई। कमिश्नर ने कहा, अगला कदम ये यकीनी बनाना है कि इस माह के आखिर तक सैकड़ों हजारों बच्चों को दूसरी खुराक मिल जाए। हमास के सरबराह याह्या का यमनी हौसियों को खत लिखा, तवील जंग लड़ने के लिए हमने खुद को तैयार कर लिया है। हमारी मुश्तरका कोशिशें दुश्मन की शिकस्त का सबब बनी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नया वजीर आला नामजद कर दिया। अतेशी मार्लेना दिल्ली की बागडोर संभालेंगी। वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद काबीना की वजीर अतेशी मार्लेना को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में 6 माह बाद जमानत के बाद वजारत आला से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। सऊदी अरब पहले जौहरी पावर प्लांट की तामीर पर काम जारी रखे हुए है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान का कहना है, हमारा निजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर
بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کے تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سعودی عرب پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں۔ برازیل کے شہر ساؤ پولو میں میئر کے امیدوار نے حریف کو کرسی مار کر پسلی توڑ دی۔ ٹی وی پر مباحثے کے دوران دائیں بازو کے سیاستدان پابلو مارسل نے مخالف پر سنگین الزامات لگائے، جس پر تحش میں آ کر جوزلیو نے کرسی سے حملہ کیا۔ پابلو مارسل کو سانس میں تکلیف اور فریکچر کے باعث ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ منگولیا سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی کیویس کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اسد اقبال اور اویس منیر نے ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کو شکست دی۔ اسد اقبال نے 4-1 سے کامیابی حاصل کی، اویس منیر نے 4-2 سے میدان مارا۔ ایونٹ کے کوارٹر فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے نام ایک اور اعزاز۔ تاریخی وینیو آج ریکارڈ 250ویں انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کرے گا۔ جنوبی افریقہ اور افغانستان مد مقابل آئیں گے۔ 1984 میں یہاں پہلا ون ڈے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ میچز کی میزبانی پر شارجہ اسٹیڈیم کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہے۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی آج پاکستان آئے گی۔ 4 روزہ دورے میں ٹرافی کی پہلے لاہور پھر ملتان اسٹیڈیم میں پاک جنوبی افریقہ ویمنز T20 میچ کے دوران رونمائی ہوگی۔ جمعرات کو ٹرافی 2 روز کے لیے فیصل آباد جائے گی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں نمائش کی جائے گی۔ شہر کے مختلف تاریخی مقامات پر بھی لے جایا جائے گا۔ ٹرافی 21 ستمبر کو دورہ مکمل کر کے واپس دبئی جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ICC وفد آج کراچی پہنچے گا۔ کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا۔ ICC وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے۔ اور بھارت نے ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی۔ فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے شکست دی۔ پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیت لیا۔ کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ پاکستان کے حنان شاہد اسٹار آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔